پریشانی ہم سب کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ فقر الحسین، حسین مولا پہ رو لو، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. شاہ صاحب مرحوم بکائین میں سے تھے، مجلس میں عاجزی کے ساتھ فقیری کے ساتھ رونے والے عزاداروں میں سے تھے. میں آپ سب سے کہوں گا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. حسین مولا 2 محرم کو کربلا آئے تھے اور 10 محرم کو حسین کی سرکار لوٹ گئی. سیدہ زہرا کا گھر لوٹ لیا گیا. نبی کے بچوں کو نبی کی رحلت کے پورے 50 سال بعد مار دیا گیا. نبی کے پورے خاندان کو نبی کی رحلت کے پورے 50 سال کے بعد نبی کے سارے بچوں کو مار دیا. اور کون سے بچے کا ذکر کر رہے ہیں؟ کربلا کون سے نبی کے بچے سے جڑی ہوئی داستان کا نام ہے؟ وہ نبی کا چھوٹا بیٹا جس سے سرکار کو جتنا پیار تھا وہ کسی اور کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے. ایک جگہ سرکار مدینے میں گزر رہے تھے، ایک گلی میں گزر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے دروازہ بجا دیا. ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت نے فرمایا اپنے اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. میں حسین کو یاد کر رہا ہوں، یہ آواز سن سن کر. سرکار کو گوارا نہیں تھا امام حسین کا رونا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. میں آہستہ آہستہ چند منزلیں گزاروں گا. ایک دن سرکار مدینے میں ایسی ایک گلی سے، ایک رستے سے گزر رہے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ان بچوں میں سے حضرت نے ایک بچے کو گود میں لے لیا، اسے پیار کیا، شفقت کے ساتھ اسے پھر زمین پر اتارا اور پھر آگے بڑھے تو ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا. سرکار حسین مولا سے محبت کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ تاریخ عجیب انداز سے لکھ رہی ہے. ایک سفر سے لوٹے میرے مولا نبی، حضرت ام سلمہ سے فرمایا اپنی زوجہ سے میں سفر کی تکان میں ہوں، کچھ دیر استراحت کروں گا، جو کوئی آئے تو کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہے ہیں. حضرت اپنے حجرے میں چادر لے کے لیٹے ہیں کہ امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور آ کے کہا نانی نانا آ گئے. امام حسین کی عادت یہ تھی کہ آپ دروازے پر نگاہیں جمائے رکھتے تھے کہ کب میرے نانا آئیں گے، کب میں لپٹوں گا، کب میرے نانا مجھے پیار کریں گے. انتظار میں تھے کہ خبر آئی کہ نانا آ گئے ہیں تو دوڑے دوڑے آئے، حجرے میں جانے لگے تو بی بی ام سلمہ نے رستہ روک لیا اور فرمایا حسین تمہارے نانا نے کہا ہے کچھ دیر استراحت کر رہا ہوں، کوئی آئے تو اسے بتا دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں. تو دھیمے سے بجھے ہوئے لہجے میں فرمایا نانی مجھے بھی روکا ہے، نانی مجھے بھی روکا ہے. کہ تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی. جب سن لیا نا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں اور کوئی اور، تو امام حسین واپس ہو گئے. ابھی کچھ قدم آگے گئے تھے کہ نبی حجرے سے باہر آئے. اچھا یہ وہ روایت ہے جو سنی شیعہ نے لکھی ہے. نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، دوش پر عبا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، حتیٰ سرکار کے کچھ بٹن بھی کھلے ہوئے تھے. اور جناب ام سلمہ کو آواز دے کر کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا، تم نے حسین کو لوٹا دیا. اور پھر آگے بڑھے، امام حسین کو گود میں لیا اور حجرے میں لے گئے. بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی اور سرکار کی آواز اتنی بلند ہو رہی تھی، ایسے رو رہے تھے کہ میں مجبور ہو کے حجرے میں چلی گئی. تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کے سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں، حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے ہیں. تو میں نے اور روتے جا رہے ہیں. میں نے کہا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرا حسین اس بدن پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس بدن پہ گھوڑے دوڑیں گے، میرے بچے کے گلے پہ خنجر مار چلایا جائے گا. یہی تو حسین ہے جسے کربلا میں مار دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، ہو گئی مجلس، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر اور میرے ساتھ رہی ہے. ڈاکٹر مسرور شاہ صاحب
ایک مصائب پر بہت زیادہ مضطرب بھی ہوتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ یہ سنائیے کہ کیا ہوا، اور وہ تھا امام حسین کی رخصت۔ امام حسین کی رخصت۔ رونے والوں، جب جناب علی اکبر گئے نا تو بیویوں کو تسلی تھی حسین ہے۔ جب جناب عباس گئے نا تو سیدانیوں کو حوصلہ تھا کہ ابھی ہمارے مولا ہے۔ ہاں، جب جناب قاسم گئے تو حوصلہ تھا کہ ابھی حسین ہے، مگر جب حسین جا رہے ہیں تو اب کون رہ گیا جو ہماری حفاظت کرے گا؟ اس کیفیت میں جناب زینب نے، بیویوں نے امام حسین کو رخصت کیا ہے۔ لگتا ایسا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ دو منزلیں لے رہا ہوں۔ جب امام حسین نے سلام آخر کہا، ایک بڑے خیمے میں بیویوں نے امام حسین کو لے لیا، اور جب امام حسین رخصت ہونے لگے نا تو ہر بی بی امام حسین سے اپنے دل کی بات کرتی تھی، مگر رونے والوں ایک بی بی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جی، روایت کا جملہ ہے، ایک بی بی تھی جو امام حسین کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یقیناً وہ چھوٹی بی بی ہوگی جو آوازیں دیتی جا رہی ہوگی، بابا ہماری غربت پر ہے، بابا ہماری غربت پر رحم کرو۔ کیسے بیویوں سے امام حسین نے رخصت لی ہے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ خیمے کے دروازے پر آئے، دیکھا زلجنہ خالی کھڑا ہے، تو امام نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اس لیے کہ ہمیشہ جب کبھی امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا تو علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرتے تھے، عباس آگے بڑھ کے سوار کرتے تھے۔ اب حسین تنہا ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب امام حسین کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے۔ در خیمہ سے بہن نے سمجھ لیا کہ میرے بھائی کو عباس یاد آ رہے ہیں، تو جناب زینب آگے بڑھی، گھوڑے کی لگام کو پکڑا، زین کو تھاما اور فرمایا بھائی ابھی زینب زندہ ہے۔ بہن نے بھائی کو سوال کیا، اور جب امام گھوڑے پر بیٹھ گئے، اجرکم اللہ، جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے۔ اے میرے راہبار، یہ آخری سواری ہے، مجھے کربلا کے مقتل تک پہنچا دے۔ مگر رونے والوں، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ امام کو تعجب ہوا۔ امام نے فرمایا آج سے پہلے کبھی تو نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی ہے، بس یہ آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے۔ امام نے فرمایا اے راہبار، آج سے پہلے کبھی تو نے نافرمانی نہیں کی۔ جب امام نے تھوڑی سی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو گھوڑے نے اشارے کرنا شروع کیے۔ امام نے جو جھک کے دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھے اور زلجنہ سے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام اترے گھوڑے سے، اجرکم اللہ، اترے گھوڑے سے، سکینہ بی بی کو گلے سے لگایا، سکینہ ایک دفعہ اور میرے گلے سے لگ جاؤ۔ جناب سکینہ نے بابا کے سینے سے اپنا سر لگایا اور ایک مرتبہ چونک کر کہنے لگی بابا الوداع، بابا جائیے، بابا جائیے۔ تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیا۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، بیٹی کا باپ سے پیار اور باپ کا بیٹی سے پیار، یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے۔ کتنا پیار ہوتا ہے بیٹی کو باپ سے اور باپ کو بیٹی سے۔ امام نے سکینہ بی بی کے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا تم ایسے کیوں ہمارے سینے سے اتر رہی ہو؟ کہ بابا میرے کان میں دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، وہ مجھ سے کہہ رہی ہے میں حسین کا مقتل میں انتظار کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آوازیں بلند ہیں، میں 2 منزلیں اور دے رہا ہوں۔ جناب سکینہ کو پیار کیا، بی بی کو اپنی گود سے اتارا، امام گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا زلجنہ چلنے لگا۔ سنیں گے زدارو، امام کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب دوڑتی آ رہی ہیں اور یہ کہتی بھی آ رہی تھی مہلن مہلا یبنا طہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ جاؤ۔ امام گھوڑے سے اترے، جناب زینب سے بہن اور بھائی کا مکالمہ ہوا ہے، تنہائی میں بہن بھائیوں کی گفتگو ہوئی ہے۔ لگتا ہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لگتا ایسا ہے جیسے راز منتقل ہو رہے ہوں، اسرار منتقل ہو رہے ہوں۔ کچھ دیر کے لیے جناب زینب کو اللہ کی حجت بنایا، کچھ دیر کے لیے ساری کائنات علی کی بیٹی کے حوالے کی، جب تک میرا زین العابدین ہوش میں آئے اے میری بہن یہ ساری کائنات تمہارے حوالے ہے۔ جناب زینب سے رخصت لی امام حسین نے، عزادارو تھکیے گا نہیں، میں وہ جملے ضرور سناؤں گا۔ میرے بھائی نے مجھے پیغام دیا کہ ڈاکٹر صاحب ان جملوں پہ بہت رویا کرتے تھے۔ یقیناً ان کی روح یہاں موجود ہے اور ان کی روح اس مجلس کے بعد ایک خاص طاقت پائے گی۔
जब इमाम घोड़े पर बैठ के मैदान करबला में रवाना हुए ना, बहुत देर गुजरी, इमाम ने आवाज दी इन काना दीन मोहम्मद लब यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ़ खुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवार आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। इमाम ने दुश्मन को ललकारा, वहां से हमले होने लगे, इमाम ने दिफा किया, इमाम ने जवाब दिया, और जवाब भी क्या जवाब, इमाम ने मैसरे को मैमने में मुंतकिल कर दिया। लश्कर के 4 हिस्से थे, लश्कर के 4 हिस्से थे, वो कल्बे लश्कर था, मैमना था, मैसरा था और सूरत लश्कर था। इमाम ने मैमने को मैसरे में, वहां के सिपाहियों को वहां कर दिया और वहां के सिपाहियों को वहां कर दिया, चारों लश्करों को इमाम ने मखलूत कर दिया और ऐसा मखलूत किया कि ये एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे। तब इमाम घोड़े की पुष्प पे खड़े हो गए और नहर की तरफ देख के फरमाने लगे, अब्बास अपने अकेले भाई की जंग देखो, मेरे भाई देखो हुसैन कैसा जंग लड़ रहा। और फिर खुद फरमाया, तुम्हारे तो बाजू काट दिए, तुम तो नहर के किनारे सो रहे हो। और फिर इमाम दोबारा घोड़े पर बैठे और अनमान अलफीस की आवाजें बुलंद होने लगी। जहां इमाम घोड़ा मोड़ते थे ना, सिपाही भागते थे और भाग भाग के एक दूसरे से कहते थे, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। एक हुसैन से लाखों लोग डर रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू हैं। एक मुसाफिर है जो 6 महीने के सफर पर था, 6 महीने बाद कूफा लौटा है। जब कूफे में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि सारे बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई आमद और रफ्त नहीं है। सोचता सोचता घर में दाखिल हुआ, 6 महीने के बाद घर आया है। तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से कहने लगे, पहले ये बताओ ये कूफे वाले कहाँ गए? कहने लगे, बाबा आप भी जल्दी दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। कुछ फासले पर एक बयान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि कोई कूफे में मर्द न रहे जो उसे मारने न गया हो। अगर आप मारने नहीं गए, अगर आप उस जंग में नहीं गए तो मुखबिरी हो जाएगी और हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से सजा दी जाएगी। बाबा जल्दी जाइए, आप यकीनन सफर से आए मगर दोबारा जाइए। अब्दुल्लाह इब्न अफीफ अज़दी कहता है कि मैंने बेटी से पूछा, बेटा वो बागी कौन है जिसे मारने के लिए सारा कूफा गया हुआ है? कहा, बाबा नाम नहीं बताया जा रहा, मगर इतना बताया जा रहा है कि वो बागी है, उसे मारना है। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने दोबारा घोड़ा तैयार किया, दोबारा चलने जाने के लिए आमादा हुआ। बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं ना, तो जंगों में तो माले गनीमत भी मिलता है। अगर माले गनीमत में अकीक़े यमनी मिल जाए, यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से रवाना हुआ करबला के लिए। जब करबला में पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक बूढ़ा 56 साला जख्मी जिसका हमामा खुल के उसकी गर्दन में, जिसका खौफ ऐसा था कि वो जहां घोड़ा मोड़ता था फौजें भागने लगती थी। मैंने एक भागते हुए सिपाही से कहा, ये तो अकेला है, तुम इसे डरते क्यों हो? तो उसने भागते हुए कहा, ये अकेला जरूर है मगर इसके एक भाई का नाम अब्बास था। कहने लगा, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है। कहता है मुझे बस इतना पता था कि इसे मारेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। तो अब्दुल्लाह इब्न अफीफ अज़दी कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, आहिस्ता आहिस्ता कमीन गाहों से होता हुआ मैं उनके घोड़े के करीब तर होने लगा। इतना करीब आ गया था कि मेरा घोड़ा जस्त ले, मेरा घोड़ा एक जस्त लगाए, एक छलांग लगाए और मैं उनका काम तमाम कर दूं। कहता है इस मंजिल पे जब मैं पहुंचा तो मैंने तलवार निकाली और मैंने चाहा कि हमला करूं तो फौरन उन्होंने मुड़कर देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। कहने लगा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं? फिर दोबारा उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला जल्दी आओ। कहने लगा, मुझ पर इतना रोब आ गया उनका कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अकीक़े यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन, नाना का दीन बचाने करबला। हो गई मजलिस। इस रिवायत को पूरा सुन लीजिए, बस एक जुमला है। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, मौला हुसैन आप हैं। मौला की दिफा में तलवार चलाने लगा। इमाम ने फरमाया, अब्दुल्ला तलवार वापस रखो, अब्दुल्ला वापस चले जाओ। मौला मैं आपको तन्हा छोड़ के कैसे चला जाऊं? अब्दुल्ला वापस चले जाओ, हुसैन हुक्म दे रहा है, अब्दुल्ला वापस चले जाओ। अब्दुल्ला कहता है, मैंने कहा मौला मैं वापस कैसे चला जाऊं? कहा, अब्दुल्ला चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उन्हें चादर ला के दे देना,
نبی زانیہ بے مقنا و چادر یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما